بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات بہت زیادہ تشویشناک ہو گئے ہیں۔ حالات کسی وقت بھی اس حد تک جا سکتے ہیں جہاں سے واپسی خدا نخواستہ ممکن نہ رہے۔ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، صورتحال بہت کشیدہ ہو چکی ہے اور خدا نخواستہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں لیڈرشپ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، کیونکہ جب عوام تک بات پہنچ جائے، لوگوں کے جذبات اتنے بھڑک اٹھیں کہ وہ پھر کسی لیڈر کی بھی نہ سنیں، تو پھر کون ان کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے اشارے مل رہے ہیں، یہ اعلانات ہو رہے ہیں، اس پر اب بات کی جا رہی ہے۔ معاملہ ہے خان صاحب کی صحت کا۔ ڈاکٹر سامنے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں خدا نخواستہ جس طرح کی صورتحال اب تک نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ irreversible ہو، یعنی جتنی بینائی خان صاحب کی چلی گئی ہے، جس کو 85% کہا جا رہا ہے، اب اس کی واپسی ممکن نہ ہو، خدا نخواستہ۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اس کے ماہر ہیں، ان کی طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ تو اب ٹیسٹ ہو کر پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے، ہر چیز دیکھی جائے گی، پھر ہی پتہ لگ سکے گا۔ ابھی تک جو خبریں سامنے آئیں کہ جی انجیکشن کے بعد بھی حالت نہیں بدلی، 10 سے 15% سے بہتری آئی ہے، صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ روشنی ہے جیسے، بس۔ سلمان صفدر جو پہلے خاموش تھے، اب وہ بھی بول اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کچھ نہیں بتا رہے تھے، میرے بار بار پوچھنے پر، انسسٹ کرنے پر انہوں نے بتایا، ورنہ وہ کبھی کمپلینٹ نہیں کرتے۔ الفاظ جو لکھے ہوئے رپورٹ میں وہ یہ ہیں منیمم سروائیول، یعنی زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے میں صرف وہ مانگتا ہوں۔ شدید گرمی ہوتی ہے، جو کولر ہے وہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے شدید گرمی میں، کیڑے مکوڑے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، نیند پراپر نہیں آ سکتی، اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں شدید گرمی میں۔ تو اب جب نیند پوری نہیں ہوگی، اب پتہ نہیں کہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ، جو آنکھ کی بینائی کا بتایا جا رہا ہے کہ 85% چلی گئی ہے۔ اب اس میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سٹروک بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچانک ہوا۔ اب اس میں نااہلی ہے، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ لگے گا کہ عبدالغفور انجم جو جیلر تھا، جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، اس کو کیا اسی وجہ سے ہٹایا گیا کہ اس نے وقت پر اس پر دیکھا ہی نہیں کہ جی اب بتایا جا رہا ہے خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے بتایا میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو کچھ کیا ہی نہیں گیا۔ وہی ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر شکٹر آیا، اس نے ڈراپس ڈال دیے، جو جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ مگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جیل میں راؤنڈ دا کلاک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان میں اتنی عقل سمجھ ہوتی ہے کہ بے شک وہ آنکھ کے اسپیشلسٹ نہ ہوں، جب ان کو اس طرح کی کوئی بات نظر آئے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ تو جان بوجھ کے جیلر نے اگر یہ کوتاہی کی ہے تو یہ کرمنل ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے، یہ مجرم ہے، یعنی یہ جرم ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ اس پر سلمان راجہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم سابق سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور انجم کے خلاف عدالت جا رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں، اور لوگوں کے خلاف بھی کہا جا رہا ہے عدالت جایا جائے گا۔ پھر اس پر باقاعدہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بیانات سخت سے سخت سامنے آ رہے ہیں۔ سہیل افریدی، سلمان راجہ، بیرسٹر گوہر، علیمہ خان صاحبہ، جنید صفدر، ان کے بیان اگر آپ دیکھیں، جنید اکبر صاحب، جنید اکبر، ان کے بیانات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ علیمہ صاحب نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، وہ باقاعدہ روئی ہیں، ان کی آواز بھر آئی، عام طور پر وہ بہت زیادہ بہادر نظر آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا، وہ تو کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف سروائیول کے لیے جو عام زندگی گزارنی ہوتی ہے، سلمان افضل نے جو لفظ بولے ہیں وہ سوچئے کہ خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں جیل میں ہوں اور میں سزا کاٹ رہا ہوں، مجھے جیل کی گئی ہے، مجھے سزا سنائی گئی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اسی طرح کا ماحول جیل میں ہوتا ہے، لیکن جو منیمم سروائیول کی چیزیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ تو پوری طرح سے دے دی جائیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے ووٹر، سپورٹر، کارکن 4 سال میں ثابت کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے ووٹر نے، سپورٹر نے، کارکن نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی تحریک انصاف کے لوگوں نے دی ہیں۔ اب تک گرفتاریاں ہیں، تو اب یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ اور پھر جنید اکبر صاحب کی طرف سے یہ کہا جانا، جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں تحریک انصاف کے، جن کو تقریر بھی نہیں کرنے دی جاتی، کہ جی اگر خان اندھا ہوا تو پھر اور بہت سے لوگ اندھے ہوں گے۔ یہ نہ سوچیے کہ جی بس اب اس کی بینائی چلی گئی اور ختم ہو گئی بات تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں کہ ہم بیچ میں سے نکل گئے، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، کارکن کہ ہم فون نہیں سن سکتے، ہم ان کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا غصے میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آن کر رہا ہوں، یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب جب
سہیل افریدی بھی آ چکے ہیں، اب ان سے بھی زیادہ سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اس وقت تکلیف میں ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ اب پتہ چلا ہے کہ پہلا کام ہو گیا ہے کہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور جمعۃ المبارک کے روز کل جمعے کے بعد تمام پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا جائے گا. اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے، تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو بات ہوئی خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اس میں بھی ساری لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ہم اب بیٹھے نہیں رہ سکتے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہ خیبر پختونخوا کے وزیر سہیل افریدی نے معاملے خصوصی شفیع جان، سلمان راجہ، بیرسٹر گوہر، تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ KP کے ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے. اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیٹمنٹ سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں. سابق سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسی کے تسلسل پر بھی آئیں گے اگر ٹائم ہوا تو. ایک تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایبٹ آباد یونیورسٹی سے خبر آئی کہ قاتلانہ حملے میں PTI رہنما جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ نوجوان رہنما تھے اور ایبٹ آباد یونیورسٹی میں قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے طالب علم اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے متحرک رکن عبداللہ خانزادہ جدون زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. حویلیاں یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، سنو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور یہ واقعہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ PTI کے ورکر اور طالب علم عبداللہ کو جان سے مار دیا گیا. اس میں مقامی PTI کے MP افتخار جدون کے بیٹے کا نام سامنے آیا، جس کے بعد طلبہ نے شدید احتجاج کیا اور سڑکوں کو بند کر دیا. پولیس نے FIR درج کی اور MP افتخار خان کے بیٹے سمیت 5 افراد پر مقدمہ درج کر لیا ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑے کے دوران عبداللہ خانزادہ جدون جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 دیگر افراد شدید زخمی بھی ہیں. دیکھیے کیسے یہ جھگڑے میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. 77 افسران نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں. NCCIA کی طرف سے خبر ہے جی 70 کانٹریکٹ افسران نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے اور 258 نئی بھرتیوں کے لیے PC1 بھی بھجوا دیا گیا ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 77 کانٹریکٹ افسران نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں. اب NCCIA کا رول بڑھتا چلا جا رہا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، صحافیوں کے خلاف، کوئی اور ورکر ہو، کوئی دیگر لوگ ہوں ان کے خلاف، تو NCCIA بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے. اسکینڈل بھی بڑے نظر آئے ہیں، خاص طور پر ڈکی بھائی کے معاملے کے بعد 2 بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں. ایک تو ڈکی بھائی کا، اور اس کے بعد ایک گجرانوالہ سے بھی سامنے آیا کہ پورا ایک گینگ تھا NCCIA کے اندر جو لوگوں کو اغوا کر کے اٹھا کر غیر قانونی حراست میں رکھ کر ان سے پیسے بٹورتے تھے. تو اب کانٹریکٹ والوں کو فارغ کر کے نئی بھرتیاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں 70 لوگ فارغ کیے گئے ہیں، تو اب نئے لوگ کس طرح کے آتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بیانات سخت ہو رہے ہیں، اس میں بات یہ ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا. جو کہ خان صاحب کی جو حالت بتائی جا رہی ہے وہ اب اس قدر افسوسناک ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر جس طرح یہ سب کچھ ہونے دیا گیا، جیسے کسی کو ٹارچر کیا جائے کہ جی اس سے تو ہم نے بینائی چھین لینی ہے. اب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی جس نے لاکھوں لوگوں کو علاج فراہم کیا آج وہی علاج سے محروم ہے. شوکت خانم کے ذریعے جس نے اتنا لوگوں کے علاج کے لیے کام کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جس نے سب کی آنکھیں کھولیں اسی کی آنکھ چھین لی گئی. تو اس طرح کے کمنٹس دیے جا رہے ہیں. یہ میں آپ سے عرض کروں یہ کوئی ورکرز نہیں، یہ صحافی اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کیا ہے. اور یہ وقت اب کوئی ہفتوں کا نہیں رہ گیا، یہ دنوں میں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اب 16 فروری سے پہلے ذاتی معالج کی ملاقات کا کہہ دیا گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاتی معالج ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ جی یہاں تو علاج نہیں ہو سکتا. ذاتی معالج عمران خان صاحب کے وہ پہلے کہہ چکے ہیں، ان کا ویڈیو پیغام آیا تھا کہ اس کا علاج پیمز میں ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے لیے مسلسل کیئر کی ضرورت ہے. تو جب وہ یہ کہیں گے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پر بات آئے گی کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اور اگر پھر بھی کچھ نہ کیا، میرا خیال ہے کہ بس یہی اگلے 70-72 گھنٹے ہیں، ان میں چیزیں اگر تو اس طرف چلی گئیں کہ خان صاحب کی پراپر کیئر، ہاسپٹلائزیشن اور سب کچھ دیکھا گیا تو ٹھیک ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.